بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرر پوسٹ ہوئے۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی منتفر تھے۔ 1986 لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوئے کہ خدا کے ہی منکر ہو گئے، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتے، یہاں تک کہ اچھے داعی بھی قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر ہریش کمار بتاتے ہیں کہ 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل رنگ کی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں۔ پہلا، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ ہے۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا آپ تو پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اللہ کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پہ چلنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ایک مسلم ریسرچ اسکالر کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں۔ اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی، لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبدالاحد رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔